اب ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب سے۔ اسد قیصر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ہم آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیا پوچھیں گے آپ سے تو سوال سیدھا سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ جی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، 24 نومبر کی جو احتجاج کی کال ہے واپس نہیں لی جائے گی، اور آج اچانک صورتحال بدل گئی ہے جب علی مین گنڈا پور صاحب کی ڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اب کہا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے آپ مذاکرات کر لیں۔ آپ کسی بچے کو جا کے اسد قیصر صاحب کسی بچے کو سڑک پہ پوچھ لیں کہ کیا تحریک انصاف کو مذاکرات سے مینڈیٹ واپس مل جائے گا 24 نومبر تک، وہ کہے گا جی امپاسبل۔ تو پھر یہ آپ مذاکرات پہ کیسے راضی ہو گئے؟ دیکھیے منیر صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا 24 کا، تو اس کے ساتھ ہی اعلان کیا تھا کہ ہم اگر کوئی مذاکرات کرنی ہے یا کوئی جو اس لانگ مارچ کے بارے میں 24 تاریخ کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لینی ہے نا، تو اس نے کہا کہ میں ایک کمیٹی بناؤں گا۔ تو اس وقت اس نے اس کے لیے کوئی ٹوڑی تھی۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں مجھے انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں ہوں اور میرا بھی ان لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن الٹیمیٹلی جو بھی ہو، جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہو، وہ مذاکرات اسی حل ہوتے ہیں۔ ہم تو ہمارا بالکل کلیئر جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے قیدی ہیں عمران خان اور جتنی ہماری لیڈرشپ ہے، ان کی رہائی، اور جو ہمارا مینڈیٹ کی بات ہے، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، تو دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے۔ ٹیبل پہ جو بات آئے گی، پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا آگے مذاکرات کوئی میننگ فل ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، آج جو اسلام آباد میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، کیبنٹ کے وزراء بھی موجود تھے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی موجود تھے۔ وہاں پہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر بھی بات کی، اور انہوں نے عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں اس کا بھی ذکر کیا۔ تو اس اجلاس میں موجود تھے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، وہ کہتے ہیں جی علی مین گنڈا پور صاحب نے 99% تو دہشت گردی پہ بات کی، لیکن تھوڑا سا تبرکن انہوں نے عمران خان کا بھی ذکر کر دیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی تحریک انصاف اگر مذاکرات کرے گی اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی خاص اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آج کچھ وزراء نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں جی کہ کوئی کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے، اور انہوں نے ایک دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا ہے، کریک ڈاؤن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا؟ نہیں، دیکھیں ہم تو مذاکرات حکومت اپنی مرضی ہے، دیکھتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے۔ ہم تو 24 نومبر کے لیے پوری تیار ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی لیول پہ جو موبلائزیشن ہو رہی ہے، یعنی جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے وہ اپنے اپنے ضلعوں میں اپنے اپنے حلقوں میں مصروف ہے، اور یہ سب سے بڑی موبلائزیشن ہوگی۔ اور پہلی دفعہ جو ہے نا میں محسوس کر رہا ہوں کہ عوام کے اندر جو ہے نا زبردست پذیرائی ہے، عوام میں جوش ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا۔ دیکھو ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم تو اپنا نقطہ نظر بھی کریں گے، اپنی آواز بھی اٹھائیں گے، اپنی بات بھی کریں گے، اور یہ ہمارا قانونی حق ہے، اور ہم پرامن طور پر یہ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے جو مطالبات ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ ملک میں جو ہے نا ایک کسی قسم کی قانون اور آئین نہیں ہے، پارلیمنٹ کی کوئی سے نہیں ہے، تمام ادارے جو ہے نا وہ مفلوج ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت تو عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ نکلے۔ اگر حکومت سمجھتی ہے تو بسم اللہ، اگر ہمارے مطالبات پہ کوئی بات ہوتی ہے تو بسم اللہ، ادروائز تو ہمارے آپشن کھلا ہے۔ ہم نے تو 24 نومبر کے لیے اپنی تیاری بھرپور رکھی ہے، اور انشاءاللہ ایک تاریخ موقع ہوگا۔ اچھا اسد قیصر صاحب، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کچھ باتیں کی ہیں، ذرا ایک کلپ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ صرف یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ اٹس آل اپ ٹو اس، چوائس از آرز، ٹائم اینڈ ٹائٹ، ویٹ فار نن۔ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوائس آپ کے پاس ہے کہ یا تو دھرنے دے دیں، لانگ مارچ کر لیں، یا پھر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کر دیں۔ کیا ہے وہ یہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے؟ یہ بتائے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا، کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی
शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई एहसास हो रहा है कि आप एक नाजायज तौर पर एक ओहदे पे बैठे हैं? क्या ये जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है कि जिस तरह लोगों के चादर और चादीवारी को पामाल किया जा रहा है, बच्चों और ख्वातीन को उठाया जा रहा है, जो कि ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशन हो रही है, क्या उसका एहसास है? आपके ये एहसास है कि आपको लोगों ने मुस्तरद किया है और आप फिर उस पोजीशन पे बैठे हैं? क्या इस बात का एहसास है? देखिए, सबसे पहले ये है कि आपने तस्लीम करना होगा कि हकीकत क्या है, हक और सच क्या है। जब आप हक और सच को तस्लीम करेंगे, फिर आगे बात होगी। बहरहाल हम तो फिर भी जो खान साहब ने बात की है, उन्हें बहुत बड़ापन दिखाया है, यानी उसके साथ क्या जुल्म नहीं हो रहा, उनके वर्कर के साथ, उसके फैमिली के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ। और फिर ये भी जुल्म ये है कि जो 26वीं आईन तरमीम जो है ना पास की गई, यानी इनके पास जो है ना मैंडेट नहीं है, उसके पास नंबर नहीं है, फिर भी जो ना जिस तरह हमारे एविडेंस को तोड़ा गया, जो जो बड़े बड़े पैसे दी गई उनको, जो जबरदस्ती की गई, ये तो दुनिया की किसी उस ममालिक में भी नहीं होता जहाँ कोई थोड़ा भी तहजीब हो। क्या उस मुल्क पे इस किस्म का रवैया होता है? हम समझते हैं कि अब सब मानते हैं कि मुल्क तब बढ़ेगा जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, जब पार्लियामेंट और वो जेन्युइन पार्लियामेंट होगी, जो पार्लियामेंट के पास वो सही इख्तियार होगा, जो अवाम वो पार्लियामेंट इंपावर होगा, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। यानी मैं तो हर लिहाज से मुल्क में कानून के एहतराम करे, आइन की बालादस्ती के लिए तैयार हो, आजाद अदलिया हो, अदलिया के ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप जुल्म और जबर से और डंड से हुकूमत चलाते हैं, वो नहीं चलने देंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी पिछले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बड़ी कुर्बत रही, बड़ी मुलाकातें हुई, तो क्या आप उनको भी राज़ी कर सकते हैं कि किसी मरहले पे वो भी आपकी एहतजाजी तहरीक में शामिल हो जाएं? देखो, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने अहदाफ है, और हमारी चूंकि अपोजिशन में है, हमारी इनके साथ अब भी इंगेजमेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी इंगेजमेंट जो है बरकरार रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ताल्लुकात में जो है दरार आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बड़े मकसद के लिए जो है ना हमारी इंगेजमेंट बरकरार रहे। अच्छा, असद कैसर साहब, कुछ सवालात अभी और बाकी हैं आपसे। एक वक्फे के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ।